ٹی ایم کے روپوش رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ گرفتار. آصف زرداری اور فریال تالپور کی ضمانت میں 10 جون تک توسیع. حکومت کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ نہیں چلے گی. آصف زرداری کی پیشن گوئی. مسلم لیگ نون کو عدلیہ کی آزادی خطرے میں کیوں نظر آنے لگی؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف ملکہ بخاری سے، پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا سے، رہنما مسلم لیگ نون صدیق الفاروق سے اور دفاعی تجزیہ کار جنرل نعیم خالد لودھی سے. وارم ویلکم ٹو دی شو. پی ٹی ایم کے رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ کو شمالی وزیرستان سے گرفتار کر لیا گیا. وزیرستان کے علاقے خار کمر میں ایک فوجی چوکی پر حملے کے بعد وہ روپوش تھے. ان کے ساتھی رکن قومی اسمبلی علی وزیر پہلے ہی گرفتار کیے جا چکے ہیں. ان دونوں حضرات پر شمالی وزیرستان میں فوج کی چوکی پر حملہ کرنے اور دہشت گردوں کو چھڑوانے کی کوشش کا الزام ہے. اس حملے میں 1 جوان شہید، 5 اہلکار زخمی جبکہ 3 حملہ آور ہلاک ہو گئے تھے. حملے کے بعد سے محسن داوڑ روپوش تھے. فوجی چوکی پر حملے میں محسن داوڑ اور علی وزیر کا کیا کردار ہے، اس کے لیے ہم 2 روز قبل آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ رکن پارلیمنٹ محسن داوڑ اور علی وزیر کی قیادت میں چوکی پر حملہ کیا گیا. پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکنان گرفتار دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کو چھڑانا چاہتے تھے. اس مقصد کے لیے خار کمر چیک پوسٹ پر فائرنگ کی گئی. فوجی دستوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا. علی وزیر سمیت 8 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ محسن داوڑ مجمع کو مشتعل کر کے موقع سے فرار ہو گیا. محسن داوڑ فرار تو ہو گئے تھے مگر اس کے باوجود وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو بھی دیا جس میں وزیرستان سے فوج نکالنے کا مطالبہ کیا. اسی طرح اپنے عزائم کو آشکار کر دیا کہ وہ غیر ملکی اشارے پر کس طرح قبائلی علاقے میں چاہتے ہیں کہ جو امن بڑی مشکل سے آیا وہ جائے. خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ اس سازش سے پردہ چاک کیا. کیا کہا انہوں نے؟ لیٹس واچ ہم. جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اگر کسی شک کی بنیاد پہ گرفتار ہوئے ہیں، وہ آپریشن ہو رہا ہے، لوگ فوج پہ حملے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس تو انویسٹیگیشن ہوتی ہے. تو ان کی رہائی میں ان کا کیا کام تھا؟ ایک پارلیمنٹ کے ممبر کا کیا کام ہو سکتا ہے کہ وہ بندوق لے کے جائے اور وہ چیک پوسٹ پہ کھڑا ہو جائے کہ جی چھکو نے مر لے؟ پہلی بات ہے کہ ہم سارے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ہمیں تو کوئی حق نہیں دیتا کہ ہم جا کے خود، ہاں ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، پارلیمنٹ ہے، اگر کئی بات ہو تو ہم پارلیمنٹ میں کر سکتے ہیں. پاکستان کا میڈیا آزاد ہے اور کوئی بھی اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہے یا کوئی بھی اس میں انٹرفیئرنس کرنا چاہے پاکستان کی اس میں، اس کو انشاءاللہ تعالی آڑے ہاتھوں لیں گے اور سختی سے نمٹیں گے. شہلا رضا صاحبہ، محسن داوڑ کی گرفتاری اور خاص طور پر جو کل بیان بلاول بھٹو کا آیا ان کا سٹانس بھی مختلف ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ آئی ایس پی آر کے سٹانس سے مختلف ہے بلاول بھٹو صاحب کا سٹانس. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کی. اچھا، میں تو چاہتی تھی کہ آپ ان کا وہ بیان کلپ دکھائیں بھی، کیونکہ اگر اس کلپ کو آپ غور سے سنیں، اور شکر ہے کہ پورا کلپ دکھایا بھی کچھ لوگوں نے جب میں نے انہوں نے کہا کہ پہلے بنگلہ دیش بنے گا، اب پتہ نہیں کتنے دیش بنیں گے. میرا خیال سے کافی افسوسناک تھی یہ سٹیٹمنٹ. اچھا، پہلے انہوں نے جو بات کی وہ یہ کی تھی کہ کیسے کر سکتا ہے ایک ایم این اے یا رکن اسمبلی، اور لیکن اگر ملیٹنسی ہوئی ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نکال لیں. ان کی پھوپھی جو ہیں ڈاکٹر عذرا پیچو ان کے ساتھ بیٹھی ہیں جو ہماری ایم پی اے منسٹر بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ کیسے کر سکتا ہے لیکن اگر ملیٹنسی ہوئی تو ہم اس کے خلاف ہیں. اور پھر ہم نے یہی کہا کہ ایک پارلیمانی اور قبائلی جو ہے ڈیلیگیشن بنایا جائے جو وہاں پر جائے اور معلومات کرے. اور پھر جو ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی ایم این اے یا ایم پی اے اریسٹ ہوتا ہے یا جیل میں ہوتا ہے تو اس کو پروڈکشن آرڈر کرتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنا موقف بیان کرے. بندے مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، people have died.
کوئی عام معاملہ نہیں ہے, ایک آپریشن زون ہے, یہ ہمارے ڈرائنگ رومز نہیں ہے, اٹس اے ڈینجرس زون. وہاں پہ پراکسیز ہو ری ہیں, وہاں پہ خطرناک دشمن پھر رہے ہیں, وہاں پر آپ کے MNA کا irresponsible ایٹیٹیوڈ ہی ہو جس سے لوگ مر جائیں, تو اس پہ ہم انہیں بلائیں گے, پیار سے بٹھائیں گے, پھر بات کریں گے ان سے. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک فورم ہے. عام آدمی جو ہے اس کے لیے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس کا مقدمہ آپ اسمبلی میں چلائیں. اسمبلی میں آ کے وہ ضرور بات کرے, یہ اس کا رائٹ ہے کانسٹیٹیوشنل. باقی جو اس کے اوپر دفعات ہیں اس کے لیے ہم میں سے کون کہہ رہا ہے کہ وہ عدالت میں نہ جائے, اس کو نہ پکڑا جائے, لیکن جو اس کا رائٹ ہے اس پہ بات کی جائے. یہ ایک لیڈر کی رائے ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ANP کی بھی تقریباً اسی قسم کی رائے ہے, اور PMLN بھی کچھ اس طرح کی بات کر رہی ہے. ہم اگر یہ سارے ایکٹ ہوئے ہیں, ہم نے اس پہ پہلے ہی کہہ دیا کہ ملیٹنسی ہوئی ہے, تو ہم اس کے خلاف ہیں. اور ایک اور بات جو سب سے زیادہ کی جا رہی ہے وہ فنڈنگ پہ بات کی جا رہی ہے. فنڈنگ ہمارے ملک میں بہت ہی اہم حیثیت رکھتی ہے. بڑے بڑے کارنامے, بڑے بڑے تحریکیں لوگ چلاتے ہیں اور وہ فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے کیسز بھی ابھی تک ہیں. خود پارٹی فنڈنگ کیس PTI کا بھی ہے. اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے, اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور میں اس لیے چیئرمین بھی حیران ہے اور ہم سب حیران ہیں کہ ایک ممبر نیشنل اسمبلی کوئی عام آدمی نہیں ہوتا. وہ آئین پاکستان پر عمل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے سارے پروسیس سے نہ صرف گزرتا ہے, بلکہ اس کو اس کے حلقے کے 1.5-2 لاکھ, پاکستان کراچی میں تو 4 لاکھ بھی ہوتے ہیں, یا جو بھی ادھر کے وہ ہے, وہ پورے اس کو اپنا اعتماد دیتے ہیں. پھر حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی اہم بات تھی کہ جو فاٹا کا جو علاقہ ہے اس کی سیٹیں بڑھانے کی جو بات تھی, تو ایک پرائیویٹ ممبر کی لیجسلیشن کو گورنمنٹ نے آگے کیا, اور بڑی خوش اسلوبی سے یہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہوا. So you can say کہ گورنمنٹ نے کوشش کی ہے قومی دھارے میں لانے کی, ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی, ان کی بات سننے کی. لیٹ می کم ٹو جنرل نعیم خالد لودھی ہے. جنرل صاحب, آج جو گرفتاری ہوئی ہے محسن داوڑ کی, کہا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان شاید جانا چاہ رہے تھے, لیکن مقامی آبادی نے ہیلپ کی ہے اس گرفتاری میں. کیا ان کی گرفتاری یہ ظاہر کر رہی ہے کہ جو مقامی آبادی ہے وہ اس وقت کس طرف کھڑی ہوئی ہے؟ جی صاحب ظاہر ہے کہ جو لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں, یہ لوگ انہی میں رہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ وہ وہاں کے الیکٹڈ MNA ہے, اس کا مطلب لوگوں نے ووٹ بھی تو دیے ہیں. تو میرا اپنا تو یہ خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ دور بیٹھ کر ہم اندازے لگائیں, یہ جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ اس علاقے میں جائیں, اپنے جلسے کریں, وہاں سے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں. پیپل پارٹی کو چاہیے وہاں پیپل پارٹی کو آرگنائز کرے, نون کو چاہیے وہاں نون کو آرگنائز کرے. اگر کوئی پرابلم ہے لا اینڈ آرڈر کا تو وہ پہلے سے بات کر کے وہاں پر جائیں. آخر عمران خان نے بھی تو وہاں پر جلسے کیے ہیں, اگر ان کے لیے انتظام ہو سکتا ہے تو وہ انتظام ہر پارٹی کے لیے کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ حقائق کا پتہ لگایا جائے. لیکن اگر اپنا کوئی معتبر ادارہ کوئی بات کرے تو اس پر شک و شبہ کیوں کیا جاتا ہے؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوں. آپ ہی کی فوج ہے, آپ ہی کی ISPR ہے, وہ ایک بات آپ کو بتا رہے ہیں, پھر شک کرنا کہ نہیں پتہ نہیں انہوں نے حملہ کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا, وہ تو عام نہیں تھے. اگر وہ عام نہیں تھے, ٹھیک ہے, اگر کوئی نظر نہیں بھی آتا تو عام تو آپ کو پتہ چھپایا بھی جا سکتا ہے. تو وہ 5 لوگ جو زخمی ہوئے وہ یا تو فوج نے خود مار لیے, ان پہ ایسا تو ممکن نہیں ہے. چلے میں مان لوں کہ وہ جتھا بردار, وہ ڈنڈا بردار تھے یا کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, لیکن اگر ایک 10-15 لوگوں کی پوسٹ کے اوپر 50, 100, 150 بندہ چلا جائے, نہتا چلا جائے, اور وہاں سے کسی ایسے شخص کو اٹھانے کی کوشش کرے جس نے ہارڈ کور دہشت گردوں کی مدد کی ہو, تو آپ بتائیں وہ کیا کریں, چاہے پولیس ہو چاہے کچھ بھی ہو. اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر آپریشنز کے علاقے میں کسی پرزنر کو فوج سے چھڑا لیا جائے تو وہ جو ذمہ دار شخص ہے اس کو تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. وہ جو افسر وہاں پر ہوتا ہے, یا وہ اتنی سخت سزا ہے فوج میں کہ اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین کے لے جائے. چلے اس کے علاوہ اگر یہ لوگ زبردستی اندر جانے کی کوشش کر ہی رہے ہوں گے تبھی یہ ہوا ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلے اگر اعتبار نہیں ہے
اپنے اداروں کے کہنے پر اگر آپ کو کوئی شک ہے تو میں اس چیز کا بھی حامی ہوں جو کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا آربیٹریشن کا یا کوئی انویسٹیگیشن کا جو بھی قانون اجازت دیتا ہے وہ بنایا جائے. So you are supporting کہ کوئی کمیشن بنایا جائے جو اس کی انویسٹیگیشن کرے. میں بالکل اس کو یہ بڑی سپورٹ کرتا ہوں. ایک اہم بات آپ نے کی ہے جنرل صاحب, جو فاروق صاحب الاس کیوں کیا اقدامات نہیں ہیں اپنے اداروں کے اوپر, خاص طور پہ اپنے ادارے کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ ادریس صاحبہ, یوں ڈائریکٹ کہہ دینا کہ جی اپنے اداروں پر اعتماد نہیں ہے. ہمارے تمام ادارے, ہم سمیت ہم انسان ہیں, ٹھیک ہے. پرویز مشرف بھی ایک ادارے کا سربراہ تھا, اس کی کتاب پڑھیں اور انہوں نے کیا کیا. اس سے پہلے یحییٰ خان نے کیا کیا میرے ساتھ, یا یہ جو چیف جسٹس جو میرے پاس 2 سال بطور کارکن کام کرتا رہا, اس نے کیا کیا اور کس طرح اس کے فیصلے ریورٹ ہو رہے ہیں, یہ ساری باتیں. اصل بات جو جنرل صاحب نے بھی کی ہے, میں بھی یہ کروں گا کہ یہاں حقائق تک پہنچنا ضروری ہے. ایک طرف سے ایک بات ہو رہی ہے تو اس کو بھی سامنے لائیں, وہ بھی تو اپنی بات بتائے نا, ملزم ہے نا. وہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈورس کرتے ہیں کہ کمیشن بنا دینا چاہیے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اس کی بات سنیں, اس کی بات کیوں نہیں ہو رہی. بلاول صاحب سے کیا مسئلہ ہے؟ میں عرض کروں گا. اب دیکھیے معاملہ پشتون, بلوچ, سندھی, مہاجر, پھر پنجابی بھی چلے گا. بھائی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے پرائیویٹ بل کو سب نے اتفاق رائے سے پاس کیا اور وہ پاکستان کے حق میں تھا. انہوں نے آئین کی بات کی, انہوں نے جمہوریت کی بات کی. رہ گیا اسلحہ مجھے نہیں معلوم, لیکن اس سے پہلے پتہ نہیں کہ آپ کے اسٹاک شو میں جائے گا کہ نہیں, ایک بات آئی تھی کہ جی اب ان کی مہلت ختم ہے. اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکتی. جب جمہوریت ہو, آئین اور عدالتیں ہوں. کلیریفیکیشن بھی آئی تھی کہ ان کی نہیں کہا تھا, ان عناصر کی کہا تھا. میں نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا. ابھی ایک بات آپ نے بھی فرمائی ہے کہ ایک آدمی قتل ہوا ہے, جوان فوجی, وہ الگ واقعہ ہے, وہ بھی کلیریفیکیشن. اس میں جو حملہ ہوا ہے ایک شہید زخمی ہوئے ہیں, جو ایک قتل ہوا ہے, شہید ہوا ہے, وہ الگ ہے. پھر یہ بھی بات آئی کہ 5 کی مسخ شدہ لاشیں بھی وہاں سے ملی ہیں, وہ بھی تحقیق ہو رہی ہے. دیکھیے یہ ساری چیزیں شکوک و شبہات میں لپٹی ہوئی ہیں. ہم اپنی فوج وہاں بھیج سکتے ہیں کہ جا کے مریں اور لڑیں ہمارے لیے, لیکن اگر وہ ہمیں کوئی بات بتا رہے ہیں تو اس پہ ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا. دیکھیں ہر ایک آدمی کی اپنی ڈیوٹی ہے. آپ کی ڈیوٹی یہاں ٹاک شو کرنے کی ہے, فیلڈ میں جانے کی ہے, حقائق تک پہنچنے کی ہے. فوج کی ایک ڈیوٹی ہے بارڈرز کا تحفظ کرے, اس میں شہید بھی ہوتے ہیں اور مقام و مرتبہ بھی ملتا ہے. ہماری بھی ایک ڈیوٹی ہے کہ ہم ٹیکس ادا کریں. اگر پارلیمنٹیرین ہے تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, ہر ایک کی ایک ڈیوٹی ہے ہر ادارے کی, اسے ادا کرنی ہے, وہ کرے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی آپ یہ کو کر رہے ہیں. میں پھر عرض کروں گا کہ جب الزام لگایا جا رہا ہے, میں وہاں موجود نہیں ہوں, آپ موجود نہیں ہیں, ایک طرف سے ایک بات آ رہی ہے, اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے انکوائری ہونی چاہیے. وہ پارلیمنٹ میں بھی آئے بیان دے, اسے عدالت کے سامنے بھی پیش کریں, پتہ تو چلے ہے کیا. اوکے, کافی کچھ ان کا پتہ چل بھی رہا ہے ان کی ویڈیو سے, لیکن ٹھیک ہے ان کو چانس ملنا چاہیے. ملائکہ بخاری صاحبہ, اپوزیشن کی جانب سے کھل کر محسن داوڑ اور علی وزیر صاحب کی حمایت کی جا رہی ہے. یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے, اگر اس پر اتفاق رائے نہیں ہے تو آگے کیسے لے کے چلیں گے؟ دیکھیں فریحہ, دیکھیں ان کا اپنا سٹانس ہے اور اداروں کو متنازع بنانے کی سیاست یہ بہت پہلے سے کر رہے ہیں اور ابھی بھی کریں گے. میں آپ کے پروگرام کے توسل سے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے افواج پاکستان کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. افواج پاکستان نے اس ایریا کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے کلیئر کیا جس وقت وہاں پہ طالبان سولجرز کے گردنوں سے فٹ بال کھیل رہے تھے. وہاں اس وقت کوئی ان کو پروٹیکٹ کرنے نہیں آیا اور یہ انہی کے سر پہ صحرا جاتا ہے کہ انہوں نے اس ایریا کو کلیئر کیا, دہشت گردی سے وہاں کے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کیا. اور آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم نے ایک پوری ڈسکشن سٹارٹ کر دی ہے. فنڈ ایلوکیٹ ہو گیا ہے بائی دا پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ, 200 ارب کا 3% آف دا KPK ڈویزیبل پول آف دا فنڈ از بینگ گیون, اور وہاں ڈیولپمنٹ کی اب بات ہو رہی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کر رہا ہے اور آرمی نے ہمیں اس پورے اقدام میں سپورٹ کیا ہے. تو جہاں تک اس کی بات ہے, ہم تو پاکستان تحریک انصاف پاکستانی آرمی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ہم فنڈامنٹلی بلیو کرتے ہیں کہ DGISPR نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ جو ملک دشمن عناصر NDA اور رو سے فنڈنگ لے کے غیر دشمنوں کا ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں اور پشتونوں کو اسکیپ گوٹ کر کے اپنا ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں, ہم ان کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے اور ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے. محسن داور, علی وزیر پارلیمنٹیرینز ہوں گے, بٹ پارلیمنٹیرینز ابو دا لا نہیں ہوتے. انفیکٹ ان کے اوپر جو ڈیوٹی ہے وہ زیادہ اونرس ہوتی ہے. پارلیمنٹیرینز بالکل ہوگا ہے
اسی لیے جو ان کا اقدام ہے چیک پوسٹ کو اٹیک، اس کے فیکٹس کیا ہے کہ ایک دھرنا تھا جو ختم ہو رہا تھا، انہوں نے ان کو فون کیا، انہیں کہا کہ دھرنا ختم نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، انہوں نے اشتعال انگیزی کی، انسائٹ کیا لوگوں کو آرمی کے خلاف، چیک پوسٹ کو اٹیک کیا، اور یہ بہت سنگین اوفینس ہے، اور اس کے لیے whether you are parliamentarian or an ordinary citizen، آپ پاکستان کی عدالت کے سامنے اور پاکستان کے لاء کے انڈر آپ کلپیبل ہیں، آپ آنسریبل ہیں۔ سو محسن داور علی وزیر جو ہیں وہ دونوں پارلیمنٹیرینز ہوں گے، ان کا استحقاق ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ایشو ریز کر سکے۔ ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے فاٹا بل کے اندر، وہ فلور آف دا نیشنل اسمبلی پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ اکیلے نہیں ہیں، جو پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈرز ہیں، مراد سعید یہ بات بہت پہلے کر رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے جس کو چیئرمین ہے وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے ہمیشہ اس ایشو پہ بہت پہلے بات کی جب محسن داور اس ایشو پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ڈرون اٹیکس کے خلاف ہم نے موومنٹ لیڈ کی، تو پاکستان تحریک انصاف نے تو جب ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ ہی از اے طالبان، یہ عمران خان کو طالبان کہتے تھے، طالبان وداؤٹ اے بیئرڈ کہتے تھے، ہماری بہت انہوں نے تصحیح کی اس ایشو پہ کہ ہم پشتونوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کہ ہم کنزرویٹو ہیں، ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، انہوں نے یہ سب پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان مسلم لیگ، نواز پیپلز پارٹی یہ بات کرتے تھے، تو ہم نے اس کو صحیح پلیٹ فارم پہ ریز کیا، اور اب ہم نے جو بات کہی ہے، آرم فورسز اٹیک، جتنی باتیں کی ہیں، ہم اس کی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہے تو فیکٹ سامنے آپ اپنے اداروں پہ یقین نہیں کرتے۔ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر ایک بات کر رہے ہیں نا، آپ ان کی تقریر تو اٹھا کر دیکھیں، بھائی آپ نے ان کے تمام مطالبات کو وزیر اعظم سمیت جائز قرار دیا، یہی کہا نا کہ انداز مختلف ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ان کے تاکہ سب لوگوں کو پتا چلے، جب سب کے سامنے یہ حقائق آئیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم یہ کہتے ہیں حقائق بتائیں۔ ایک بات یہ کرتے ہیں آپ کہ ایک بات یہ کی گئی، یہ سن لیجئے کہ جی آپ گئے، وہ فلاں آدمی گیا بھارتی سفارت خانے اور ڈالر لے کے باہر نکلا، تو آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے ڈالر لے کے نکلنے میں اور افواج پاکستان کو اٹیک کرنے میں بہت ڈفرنس ہے، جب کوئی جاتا ہے تو باہر ہمارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہی کیوں نہیں پکڑا؟ Right, let me come to شہزہ رضا صاحبہ۔ شہزہ صاحبہ آپ بہت ووکل رہی ہیں ٹیررزم کے خلاف، آپ کی مجھے بہت زیادہ پروگرامز آتے ہیں، آپ خود ڈائریکٹ آپ کی جان کو خطرہ آ رہا ہے، سو یو نو کہ یہ کتنا بڑا خطرہ تھا اور اس کو ہم نے کیسے ختم کیا ہے، سو اس علاقے میں سینسٹیوٹی ہے، کیا یہ پہ زیادتی نہیں ہے کہ وہ فوج جو ختم کرے اسی کو آج آپ آ کے بار بار ٹارگٹ کریں، وہ فوج جس نے جانیں دی ہیں، خون بہایا، اس سے آپ آج بار بار ٹارگٹ کریں؟ سوال پوچھنا ایک بات ہے، ٹارگٹ کرنا الگ بات ہے۔ دیکھیے ہم نے پہلے ہی کہا کہ ملیٹنسی ہوئی ہے تو بہت بری بات ہے اور ان کو پیش کیا جائے جیسے کہ ایک ایم این اے کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب رہی بات ٹیررزم کی، تو جب ہم ٹیررزم کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے اس وقت لوگ ٹیررسٹ کو پچھڑا بھائی کہتے تھے، جب ہم ٹیررسٹ کے ہاتھوں لاش اٹھا چکے تھے اس وقت لوگ ان کو دفاتر دینے کی بات کرتے تھے، جب ہم یہ کہتے تھے کہ ان سے خیر کی امید نہیں رکھنا، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی، اور عمران نیازی کہتے تھے ٹھہرو طالبان میں آ رہا ہوں تم سے بات چیت کرنے، تو آپ جس چیز کو سمجھتے ہیں ہم اس کو 20 سے 25 سال پہلے سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت جو کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس وقت ڈائیلاگ نہ کرتے ملا صوفی سے، اور ملا صوفی کا اصل چہرہ سامنے نہیں آ سکتا تھا، ہم نے ملا صوفی سے جب بات کی اور ہم نے یہ لوگوں کو دکھا دیا کہ ہاتھ اور ہتھیار کا فاصلہ یہ نہیں بڑھنے دے رہا، اور وہی لوگ جو ملا صوفی کے ساتھ ہوتے تھے انہوں نے ملا صوفی کو چھوڑ دیا، آج ہم پھر اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان کو دوسرے پورے پاکستان کے حصوں کی طرح ووٹ ڈال کے راتوں رات ایس آر ٹی خراب کر کے اور سب کچھ کر کے فارم 41 روک کے نہیں جتایا گیا۔ اس وقت صورتحال ڈیفرنٹ ہے، اگر آپ ان کا رائٹ نہیں دیں گے، بالکل اگر آپ ان کو ان کا رائٹ نہیں دیں گے ایز ایم این اے کہ ان کا پروڈکشن آرڈر کیا جائے، ان کو یہاں لایا جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے، قبائلی جرگہ بھیجا جائے، پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے، اور جو جتنا مجرم ہے اس کو حقدار ہے اس سزا کا۔ جنرل صاحب جو رائٹس ہیں وہ تو ملنے چاہیے، سپورٹ ہی نہیں کر رہے۔ بالکل میں اس کا حامی ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ایک سیاسی مسئلہ ہے، ایک قانونی مسئلہ ہے، ایک اخلاقی مسئلہ ہے۔
تو سیاسی مسئلے کو تو سیاست کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے. پوری پی ٹی ایم تو خدا نہ خواستہ ایسے لوگوں پہ مشکل. جنرل صاحب سوری آپ کی آواز نہیں آ رہی, میں آپ سے دوبارہ سوال پوچھوں گی کہ جو رائٹس ہیں ان کی وہ ان کو ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ جی میری آواز ابھی آپ کو آ رہی ہے؟ ذرا اونچا بولیے گا. تو ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس مسئلے کا سیاسی پہلو ہے, قانونی پہلو ہے اور اخلاقی پہلو ہے. سیاسی پہلو کو تو سیاست سے ہی ڈیل کرنا چاہیے اور ہمارے جو حکومت ہے ان کو بات کرنی چاہیے, باقی سیاستدانوں کو بات کرنی چاہیے. قانونی پہلو جو ہے ان کو پروٹیکشن آرڈر ضرور کریں, لیکن میں استدعا کروں گا میری بہن اور میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹی سے کہ پہلا سوال ان سے یہ پوچھیں کہ کیا وہ جو نعرہ لگا تھا کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے یہ ہے, یہ ان سے پوچھیں انہوں نے نعرہ لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا. دوسری بات یہ پوچھیں کہ یہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج یہاں سے چلی جائے یہ انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے, ضرور پروڈیوس کریں لیکن پروٹیکشن کا پھر یہ مقصد ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے پولیٹیکل بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ پولیٹیکل امپلیکیشنز دیکھ لیتے ہیں. ابھی آپ کی 2 ٹاپ پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو ایک ادارے سے شکایت ہیں, کبھی کھل کر اظہار کر دیتی ہیں کبھی نہیں کرتی. سو یہ ایک اپرچونٹی, پولیٹیکل اپرچونٹی ہے نہیں ان کے لیے اس کو استعمال کرنے کی. جی میں تو کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے اور ضرور آئیں, لیکن یہ باقی باتیں بھی پوچھیں نا تاکہ پھر کلیئر ہو, سب کا سٹانس کلیئر ہو کہ یہ جب ایسے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی جائے جیسے وہ پہلے تحریک لبیک نے جج کو قتل کر دو, کانسٹیٹیوشن کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی, اس کی اس طریقے سے سرزنش ہونی چاہیے. تو جنرل صاحب میں آپ کے ذریعے سے دیکھیں نا ان کی ضمانت ہو گئی, وہ عدالت میں آپ لے گئے, پرچہ کاٹا, انہوں نے اپنی بات کی. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہے جیسا اب تک سامنے آ رہا ہے تو پھر اس کو سامنے آنا چاہیے. جیسے جنرل صاحب نے کہا نا 3 پہلو, سیاست بھی ہو, اس میں اخلاقی پہلو, اخلاقی کیونکہ دشمن ہمارا جو ہے وہ پاکستان کو برباد کرنا چاہ رہا ہے, کہیں اقتصادی طور پر, کہیں کس طریقے سے, کہیں دفاعی طور پر ہمیں مفلوج کرنا چاہتا ہے. تو ہم یہ بہانہ نہ دیں کہ آج یہ بلوچوں کو اس طرح کر رہے ہیں, پشتونوں کو اس طرح کر رہے ہیں, سندھیوں کو اس طرح کر رہے ہیں. کھلی بات آنی چاہیے تاکہ مجرم کا جرم ثابت ہو جائے اور اس کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے, کوئی جواز باقی نظر بھی آئے. جہاں تک جنرل صاحب بات کر رہے تھے, میں ان کی بات کی تائید کرتی ہوں کہ جب یہ وردی اور دہشت گردی کے نعرے لگاتے ہیں یہ پولیٹیکل پارٹی جو لگاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے, اپنی پولیٹیکل موومنٹ کو بچانے کے لیے آپ پاکستان کی جمہوریت کو ویکن کرتے ہیں. اگر ہم پاکستان کے ایک اہم ادارے کو جو ڈیموکریسی کا امپورٹنٹ ستون ہے, افواج پاکستان جن کی بہت قربانیاں ہیں, وہ دے آر دا گارڈینز آف آر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. اگر آج افواج پاکستان نہ ہو تو پاکستان ایز اے سوورن اسٹیٹ کیسے فنکشن کرے گا؟ یہ سب جانتے ہیں کہ کس مشکل سے افواج پاکستان بارڈرز پہ پاکستان کے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں. The fact that you and I sit here today and are able to move freely in our families and do things is because وہ ہمارے borders کو adequately protect کرتے ہیں, وہ اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرتے ہیں. I'm a mother. It is very difficult to send your son. I can't even comprehend کہ آپ اپنے جوان بیٹے کو کسی کے حوالے کرتے ہیں کیونکہ کسی وقت بھی دشمن اس کو گولی مار کے مار سکتا ہے کسی وقت بھی. سو ہر ماں جس کا بیٹا فوج میں ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی مجھے خبر آئے گی کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو دشمن شہید کر دے گا. تو اپنے بیٹے کو نذرانہ پیش کرنا شہادت کے لیے یہ بہت بڑا ایک ہمت والا کام ہے. اسی افواج کو آج یہ متنازع بناتے ہیں اپنی ساکھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. شرمناک ہے یہ ان کا یہ عمل. آپ نے جو شرمناک کا لفظ استعمال کیا ملیکہ, معذرت, ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے. تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات ہے ان دی انٹرسٹ آف کنٹری اس کو کرسٹل کلیئر کریں تاکہ ہمارا دشمن بھی اسے استعمال نہ کرے, اندر بھی کوئی شک شبہ نہ رہے. یہ بات بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کے سامنے آ جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے بھی جانیں دی ہیں, میں نے خون دیا ہے, میں تو یعنی کشمیر ہو یا افغانستان ہو, مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا اور میرے لیڈر نے کیا کیا ہے. میں یہاں وہ باتیں یہاں کر نہیں سکتا کہ کس طریقے سے ہم کہاں پہنچے ہیں. اس بات کو رہنے دیا. کوئی بتا نہ دیجیے گا کہ فنڈ کر دیا یا کچھ اور کر دیا. نہیں, میں یہ بات فی الحال ایسی کوئی بات ڈسکلوز نہ کریجیے گا. میاں صاحب پہلے کافی مسائل میں نے. لیٹس ناٹ گو دیر. وقت ہوا ایک وقفے کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. نیا لائف بوائے نیچرلی لانگ شیمپو. اینڈ ویلکم بیک. شیلا صاحبہ,
بہت ساری قربانیاں یقیناً ہیں اور یہ علاقہ بھی سینسٹیو ہے. پاکستان اس وقت وہ واحد ملک ہے جو دہشت گردی سے نکل کر آ رہا ہے. باقی ممالک ابھی تک اس کا سامنا کریں بہتر نظر آ رہا ہے پاکستان دوسرے ممالک کی نسبت. ایک طرف ہم فینسنگ کر رہے ہیں, سو تھوڑا سا ٹرسٹ ایلیمنٹ ہمیں بڑھانا پڑے گا. دوسرا جو آپ لوگوں کے مقدمات ہیں ان کی ٹائمنگ کا تعلق تو نہیں ہے ابھی کے آپ کے پولیٹیکل سٹانس سے. اچھا دیکھیے, جب آصف علی زرداری صاحب 11.5 سال جیل میں رہے نا تو اس وقت یہ معاملات نہیں تھے. ٹھیک, ہم نے ان 11.5 سال کو برداشت کیا جبکہ ان کا کوئی جواز نہیں تھا جیل میں رہنے کا. یا ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں وہ 165 دن تو انہیں یوں ہی رکھ لیا, اس وقت بھی دہشت گردی تھی. ہمیں بتائیں گے لوگ بے نظیر بھٹو شہید کا جنازہ اٹھانے والوں کو کہ دہشت گردی کیا ہے اور ملک کو کہاں سے کہاں لایا گیا ہے. جب ہم آپریشن راہ راست کر رہے تھے آپ چرنوں میں بیٹھے ہوئے تھے حضور طالبان کے. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا طالبان نے کہ ہم الیکشن میں لڑ سکتے. پنجاب سے بھی آوازیں آ رہی تھیں ہمارے اور آپ کے نظریات ایک ہیں. صرف میرا 26 سال کا اس وقت قائد تھا جو ماں کا جنازہ اٹھانے کے باوجود کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ دہشت گرد ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بالکل چاہے ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا جوڈیشل مرڈر کا واقعہ ہو یا اس کے بعد بی بی کا, جب ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو چکے تھے, جب بہت سارے لوگ سیاست کا سین بھی نہیں سمجھتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے, اس وقت جب ہم یہ نعرہ لگاتے تھے کہ تو محترمہ بینظیر بھٹو نے آ کے ہمیں کہا کہ نہیں, ہماری لڑائی ہماری فوج سے نہیں, ہماری لڑائی ہماری فوج سے ہماری لڑائی نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کے محافظ ہیں. ایک ایک سپاہی کا خون میرے بیٹے کا خون ہے. ہماری لڑائی ان چند کرنل سے ہے, ان چند جرنل سے ہے جو آئین پاکستان کو وائلیٹ کرتے ہیں اور اس کو ردی میں پھینک کے 8-10 سال بیٹھے رہتے ہیں اور پاکستان کو 20 سال پیچھے پھینک دیتے ہیں. پہلے میں یہ بتا دوں کہ زیادہ کسی کی بوٹ پالش کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی فوج کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنی سب کرتے ہیں اور ہم اداروں کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں. ہم اداروں کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں. یہ کوئی مناسب بات نہیں کی شیخ صاحب, یہ ایسی بات یہ کوئی اچھی بات نہیں. سینئر پارلیمنٹری شرم آنی چاہیے آپ کو کسی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے. شرمناک ہے کہ آپ نے 30 سال سیاست کی اور پارلیمنٹری نارمز نہیں سیکھے. یہ آپ کی ایجوکیشن ہے, یہ آپ کی تعلیم ہے, یہ آپ کا نظریہ ہے, یہ آپ کے لیڈر بے نظیر نے آپ کو یہ سکھایا تھا آپ لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کریں. شرمناک ہے آپ کا یہ عمل, کنڈیم کرتی ہیں آپ کی لینگویج اور ٹیلیویژن. شرمناک ہے آپ کی سیاست پاکستان پر شرمناک ہے. مجھے بات کرنے دیں. آپ کا لیڈر نے پھر اپنی بیوی کے کیس کو پرسیو کیوں کیا؟ شہادت کے اوپر جو کیس تھا وہ اپائے تکمیل تک کیوں نہیں پہنچا؟ بتائیے ہمیں, بتائیے. اس لیے تو عدالتوں کا کام ہے وہ آپ کے لیڈر کی طرح بیویاں چھوڑتا نہیں پھرتا. ہم اچھے مقصد کے لیے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسے واقعات کو متنازع نہیں بنانا, لیکن ہسٹری میں لپٹی ہوئی چیزوں کو ہم سامنے لائیں اور مجرموں کو سزا ہو, لیکن اس طرح سے ہو کہ کوئی شک باقی نہ رہ جائے. یہ اگر مجھے اجازت دیں, میں بات کر رہی ہوں کہ ہم کیا تھے, آپ کو کیا اس میں برائی ہے؟ میں یہ کہنا میں اپنی بات پوری کر لوں, میں اپنی بات پوری کر لوں, ان کی خوشامد بعد میں سنیے گا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بالکل جب ہم اسٹوڈنٹ تھے ہم نے یہ نعرے لگائے. ہم اسٹوڈنٹ تھے اس وقت, ضیاء کا مرڈر نہیں ہوا تھا اس وقت, ہم نے یہ نعرے لگائے تھے. لیکن بی بی صاحبہ نے ہمیں منع کیا اور انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دی کہ یہ تو فوج ہے. میرا والد جو ہے وہ بیگیج ہے ماضی کا, پھر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بیگیج ہے ماضی کا. میری بات سن لیں آپ. نہیں, ہم میرے اپنی بات کو ٹویسٹ نہ کریں کسی کو خوش کرنے کے لیے. میری بات دیکھیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ خوش کیا کریں اپنے لیڈرز کو. میم تو پھر پلیز ڈونٹ سی دس ٹو اس. بیگیج کیوں ڈال رہے ہیں آپ یہاں پہ؟ نیوٹرل لوگ ہیں جو آپ سیدھی بات کریں ان کو ایسے الزام نہیں لگایا کریں. تھوپ رہی ہیں آپ وے ٹو سینئر دین دیٹ. آپ مجھ پہ بیگیج کیوں رکھ رہی ہیں؟ جو آپ مجھ پہ جب آپ نہیں آپ مجھ پہ بیگیج کیوں تھوپ رہی ہیں جب میں کلیئر کر رہی ہوں کہ ہاں ہمارے پاس یہ تھا. اب تو نئی نسل ہے. میں نے کیوں نہیں ذکر کروں, میں کیوں نہیں ذکر کروں, میں کیوں نہیں ذکر کروں. چلیں جی جنرل صاحب کو بات کرنے دیں. اٹ مینس بعد میں کیجیے گا. نہیں پہلے میری بات ہو جائے نا. سویلین رائٹ ہے, میری بات پوری نہیں ہوئی, میری بات پوری نہیں ہوئی, میری بات پوری ہونے دیں. تھوڑی سی اجازت میری دیں. بات جی آپ بات مکمل کر لیں. جنرل صاحب شرح صاحبہ کی بات مکمل سن لیں. جی شرح صاحب. جی 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 جی
اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو بار ایٹ لا تھے, سمجھ رہے تھے کہ قانون کے خلاف ان کے اوپر کیسز جاری ہیں اور وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کو پھانسی ہو جائے گی, لیکن وہ مائی لارڈ کہتے ہوئے اداروں کے آگے جھک گئے. تو فوج تو دوسری بات ہے, ہم نے عدلیہ کا بھی احترام کیا, آج بھی کر رہے ہیں, 11.5 سال جیل میں رہے, آج بھی جو سندھ کا کیس ہے وہ اسلام آباد میں سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اس کا اعلان کیا کہ ہم جب تک ہم لیڈر ہمارے پاس نہیں تھی, جب تک محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں آئی تھی, ہم نے یہ نعرے بلند کیے تھے. رائٹ اور یہ ریکارڈ ہے. جی بہت شکریہ. ایک تو میرا خیال میں سب سے ریکویسٹ کروں گا بہن بھائیوں سے, روزہ ہے اور اچھے ماحول میں بات چیت جاری رکھیں. جی ایک تو میں یہ مانتا ہوں کہ یہ اگر پروڈکشن آرڈر ایک لیگل طریقہ ہے, لیکن اس میں مجھے نہیں معلوم کہ کیا کسی بھی قسم کے ملزم کو وہاں بلایا جا سکتا ہے. اگر بلایا جا سکتا ہے تو ضرور وہ ہونا چاہیے, لیکن جو باتیں کرسٹل کلیئر ہیں, جو کلیئر نہیں ہیں ان کو کلیئر کرنا چاہیے. جو باتیں کرسٹل کلیئر ہیں ان پہ تو موقف اپنا میں چاہوں گا کہ بھائی اور بہن دے دیں کہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ ان کا ایک نعرہ تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. میں کہہ دیتا ہوں یہ بات کہی ہے, یہ تو سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ فوج یہاں سے نکل جائے, یہ تو سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک فوجی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اس پر کنسنسس کر لیں کہ اس پر ان کی کیا رائے ہے. باقی چیزیں کہ فوج نے کیا کیا, انہوں نے کیا کہ وہ ہم پوچھ لیتے ہیں, وہ ان کو پارلیمنٹ میں لے آئیں اور وہاں جا کے ان سے بات چیت کر لیں اچھے طریقے سے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں آپ تحقیقات بھی کر لیں, وہاں پر بھیج دیں لوگوں کو, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک اس علاقے کی اونرشپ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں لیتی اور وہاں سے فوج, دیکھیں فوج نے اپنا کام کر دیا, علاقہ کلیئر کر دیا, ابھی وہ بارڈر فینس بنا رہے ہیں, وہ بناتے رہے. اگر کوئی اکا دکا واقعات ہوتے ہیں اس کے لیے وہ اپنے آپ کو وہاں گیریزن کر سکتے ہیں. ایف سی کو چاہیے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر لے کر آئے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں اپنی پوری مشینری لے کر جائے. اس طریقے سے اس چیز کو پولیٹیکلی ہینڈل کیا جائے. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, ایمفسائز کروں گا کہ جو باتیں کرسٹل کلیئر ہیں اس پر تو موقف بیان کرتے ہیں جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ اس پر کیا کہتے ہیں. It's all about political consensus. کیا اس بے منیمم بات پہ آپ کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ جو نعرے لگے ہیں وہ غلط ہیں, لیکن ان کی پہ سزا کیا ہوگی, کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک پروڈکشن آرڈر کی جنرل صاحب بات کر رہے ہیں, یہ اسپیکر کا استحقاق ہے انڈر دا رولز آف بزنس آف دا نیشنل اسمبلی کہ وہ کسی بھی ممبر آف پارلیمنٹ جو اریسٹ ہوتے ہیں ان کا سعد رفیق صاحب کا پروڈکشن آرڈر ایشو ہوتا ہے, شہباز شریف صاحب کا پروڈکشن آرڈر ایشو ہوتا تھا, تو پروڈکشن آرڈرز ایشو کرنے کا جو پریسیڈنٹ ہے وہ آلریڈی سیٹ ہے, اور یہ سمپلی اسپیکر کی پروونس ہے, اسپیکر کا استحقاق ہے. اگر وہ ایشو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. کہ اب یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ بھی اریسٹ ہو گئے ہیں, ایک پہلے اریسٹ تھے, ریمانڈ پہ ہیں, تو اس کے بعد آبویسلی اسپیکر کر سکتے ہیں پروڈکشن آرڈر ایشو. نیکسٹ اسمبلی کا سیشن آنے والا فرائیڈے کو ہے, اس کے بعد بجٹ کا سیشن. So you can tell the opposition کہ ہم آپ کی یہ بات مان رہے ہیں, تو آپ ان سے کوئی بات کریں, یہ آپس میں پارلیمنٹ میں بات کب ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں بیٹھ کے مسئلہ حل نہیں کرنا, ہمارے نظریات ہیں, خیالات ہیں, جو ہم بات کر رہے ہیں سارے نمائندے, وہ یہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو غلط بات ہے اس کی کوئی سپورٹ نہیں. ٹھیک ہے, لیکن غلط بات کو غلط ثابت اس طرح سے کیجئے گا کہ پھر اس کا کوئی حامی باقی نہ رہ جائے, اور شکوک و شبہات میں یہ چیزیں لپٹی نہ رہ جائیں کہ ہمارے دشمنوں کو بھی موقع ملے اور ہمارے دشمن ہمارے اپنے لوگوں کو ہمارے ہی خلاف کنسسٹنٹلی یہ بات کریں اور ٹھیک کریں آپ یہ بات. یہ ایلیمنٹ آف بائس نہیں رہنی چاہیے, یہ بات میں ان کی بات کی سائڈ کرتی ہوں کہ ایلیمنٹ بائس کی ایلیمنٹ نہیں رہنی چاہیے. کنسنسس چاہیے, اٹ کی ناٹ بی کہ آپ اکیلے گورنمنٹ کوئی ایکشن لے لیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ تو ہے کہ آپ اپنے اداروں کو, انسٹیٹیوشنز کو تو پروٹیکٹ کریں. آپ نے جیسے پہلے کہا ایک سٹانس لے لیں, اکٹھے ہو سکتے ہیں آپ اور شہلا صاحبہ کہ یہ بات غلط ہوئی ہے, یہ تقریر غلط ہوئی ہے, انتشار پھیلانے والی ہے, یا یہ کہنا کہ فنڈنگ ہوئی ہے. یہ ہوا کیوں, اس کی وجہ کیا تھی, کیوں وہ لوگ آئے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میرے پاس ایک لائسنس یافتہ اسلحہ ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس علاقے میں کوئی آدمی بغیر ہتھیار کے چل نہیں سکتا, بالخصوص جو نمائندہ ہو اس کے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے. جتنی ویڈیو میں نے دیکھی ہے کلپ, لیکن نمائندے کو اگر کوئی روکے کہ یہ علاقہ جتنا ویڈیو کلپ میں نے دیکھا ہے اس میں کہیں میں نے ہتھیار ان کے پاس دیکھا نہیں. سر وہ آدھا ویڈیو کلپ ہے, وہ کس سے آپ بات کر رہے ہیں, اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہوا ہے, وہ تو بعد کے کلپ ہے. چیزیں آنی چاہیے ادھر سے جتنی پارلیمنٹ کے ذریعے سامنے آنی چاہیے. There should be an investigating commission on that. ہم اس پر ریپ اپ کرتے ہیں. لیکن ایک اور اہم ٹاپک وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں جعلی بینک اکاؤنٹس جو کیس ہے وہ ان کو فیس کر رہے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے آصف زرداری اور فریال تالپور ذائبہ کی جو ضمانت ہے 10 جون تک توسیع کر دی ہے. آصف زرداری نیب مقدمات کے باوجود
हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए पुरअज़्म है। आज उन्होंने हुकूमत के मुस्तकबिल के बारे में कहा कि हुकूमत का अंदाज बता रहा है कि ये नहीं चलेगी, इस हुकूमत की कोई लाइफ नहीं है, हुकूमत ने अवाम का खाना पीना छीन लिया है, मुल्क में एहतसाब चलेगा या मईशत चलेगी। अपोजिशन इकट्ठे होकर क्या ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी? ज़रदारी साहब ने कहा कि इकट्ठे होकर ईद के बाद एक तहरीक चलाएगी जिसे हतमी शक्ल दे दी गई है। हमारा मकसद हुकूमत गिराना नहीं बल्कि मुख्तलिफ अहदाफ हैं। शैला साहिबा, हुकूमत गिराना मकसद नहीं है, सो एग्जैक्टली क्या करेंगे आप लोग इस तहरीक में? अच्छा, पहले तो मैं एक बात बता दूं, एज ए स्पीकर 10 साल रही हूं मैं डिप्टी स्पीकर, कि स्पीकर का इस्तेकाक अलग चीज़ होता है और मेंबर का राइट अपनी जगह होता है। तो ये मेंबर का राइट है कि उसे प्रोड्यूस किया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि पहली वाली बात से भी रिलेटेड है, जो भी कोई पाकिस्तान के ज़रा भी खिलाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ है, क्योंकि हमारे लीडर्स की जान पाकिस्तान के लिए गई है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए गई है, और मोहतरमा की तो जान ही तालिबान ने ली है, और सब जानते हैं कि उसमें किसका क्या क्या किरदार था। लेकिन एक सवाल हमेशा रहेगा कि जब ये नारे लग रहे थे उसके बाद ये लोग इलेक्शन में कैसे गए? वहां से पास इलेक्शन कमीशन ने इतराज क्यों नहीं किया? ये ना हमेशा रहेगा। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि जो मैं बार बार कह रही हूँ कि देखिए, मुल्ला सूफी को दूर किया गया था एक तरीके का माहिदा करके। अगर आपने इस दफ़ा ये हरकत कर ली कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं की, तो ये याद रखें कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, फिर एक तहरीक जन्म लेगी। तो जो उनको अदालत में आपने करना है वो अदालत में करें, हम खुद अदालत में खड़े हैं। आज वो लोग पेश हुए, कौन सा पीपल्स पार्टी जाके वहां खड़ी हो गई कि मोहसिन दावर और वो नहीं हटेंगे? उनको वहां पेश होना है, वो उसको वहां फेस करें। हम भी फेस कर रहे हैं, झूठे सच्चे हर चीज फेस कर रहे हैं। हमने अपना फेस किया, हमारे ऊपर डबल मर्डर का केस था, फेस किया, इदारे ही थे ना जब बनना था ये केस। ठीक है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए, केसेस हमारे लिए नए नहीं है। हम तो समझते थे शायद आज तौसी ना हो, लेकिन क्या आप भी घर चलाती हैं? शर्मनाक लोग भी घर चलाते हैं। क्या उनके यहाँ महंगाई नहीं हुई? क्या अभी लिखा हुआ नहीं आ रहा कि पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपए लीटर तक महंगी करने की तजावीज़? जब पेट्रोलियम की मसनूआत का 1 रुपया बढ़ता है तो 17 रुपए का फर्क पड़ता है एक आदमी को तकरीबन। तो आप मुझे बताएं कि इतनी महंगाई जो हुई है, क्या इसके लिए हमें आवाज नहीं उठानी? क्या इसके लिए हम बात ना करें अपने लोगों से? क्या हम अपने लोगों से मुश्किलात पे बात ना करें? तो हम तो करेंगे। हम बिल्कुल ये हमारा ये एक शुरू हो रही है कैंपेन महंगाई के खिलाफ, और जाहिर है कि ये हमारा हक है करके। राइट, वक्त हुआ एक वक्फे का, एंड वी विल बी राइट बैक। And welcome back. I'll add something with it in मुकदमात के साथ साथ जो ओके आप उसके बाद लेकिन उसके साथ जो बात है 1977 की तहरीक में मैं स्टूडेंट लीडर था। ठीक। मुझ पे एक झूठा मुकदमा डाला गया जी, बंदूक इसने छीन ली है। अभी तक 1977 में ही है, 9 साल के बाद फिर उसके बाद 1999 में पकड़ा गया तो झूठा मुकदमा डाला गया। मेरा मतलब है ऐसी सूरत हाल में जो मुकदमे बनते हैं ना, अक्सर अभी तक वैसे ही बन रहे हैं 1977 जैसे। सर मैं समझता हूँ कि जब भी मतलब पाकिस्तान वही खड़ा है 1977 में, मैं 99 के बाद भी मुझ पर झूठा मुकदमा। तो सर फिर आप लोग ही 11 साल के बाद आपने कुछ बेहतरी क्यों नहीं लाया पाकिस्तान के अंदर? अभी तक वही झूठे मुकदमे। मेरा मतलब है कि जब तक चीजें खुली ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी, मुकदमे बनने में पुलिस कैसे मुकदमे बनाती है जाके देखें। आप देखें सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में जो एफआईआर दर्ज आजकल भी हो रही है, लोग करवाते हैं। भाई हमारा माशरा है, खुद ही लोग हैं, दबाव पड़ता है, पावर में रहे हैं, जिनके पास वक्त है सिस्टम। मैं बड़ी आराम से, मैं बड़े बात कर रहा हूँ, बड़ी ऑब्जेक्टिवली, मैं किसी को उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि इस तरह की चीजें अमूमन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती, इसलिए खुली इंक्वायरियां होनी चाहिए। बार बार जब कह रहे हैं ठीक है, बार बार इंक्वायरी खुलनी चाहिए इस मामले में, हर चीज पे वज़ीरिस्तान वाले सामने आनी चाहिए, कौन के सामने। ठीक है, ये बात सही कह रहे हैं, चीज सामने आए, ये बात सही कह रहे हैं। जो बड़ी अहम बात हुई है कि हुकूमत की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईजा समेत 3 जजेस के खिलाफ जुडिशल कमीशन भेजने का इंकशाफ सामने आया है।
کل ہم نے دیکھا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے استعفیٰ بھی دے دیا. نو یہ بڑی سیریس بات ہے. دیکھیے فریہ، ابھی تک میں نے نہ وہ ریفرنسز دیکھی ہیں نہ اس کی کنفرمیشن میرے سامنے آئی ہے. آپ نے دیکھی؟ I have not seen the references, neither has the confirmation, because Rule 13 of the Commission of Inquiry 2005 جو Article 209 کے تحت بنا ہے، جس پروسیجر کے تحت یہ پروسیڈنگز ہوتی ہے، اس پہ ایک کمپلیٹ مینڈیٹری امبارگو ہے، کمپلیٹ بین ہے on discussion of the content of the reference, the proceedings. صرف اس کا میں آپ کو اس Rule 13 کی کاپی بھیجوں گی، صرف اس پروسیڈنگز اسی وجہ سے یہ کردار کشی ہوتی ہے، یہ ڈسکشن پبلک ڈومین میں آتی ہے. اسی کا ذکر کیا ہے جسٹس فائز عیسیٰ نے جو خط لکھا انہوں نے. آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے بہت آنریبل ممبر ہیں، اگر انہوں نے یہ لیٹر لکھا، یہ پبلک ڈومین میں آیا ہے، یہ ان کا استحقاق ہے. And he has the prerogative to exercise. بتایا جائے ان کو کہ ریفرنسز کے خلاف کیا ہے. But you are denying کہ گورنمنٹ نے کوئی ریفرنس نہ میں کنفرمیشن کر رہی ہوں نہ میں ڈینائی کر رہی ہوں، بیکاز مجھے پتا ہے کہ میں ایک وکیل ہوں، مجھے پتا ہے کہ کمیشن آف انکوائری کا کیا پروسیجر ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کے کیا مینڈیٹری پروہیبیشن ہے. تو اس ایشو کے اوپر میں آن نیشنل ٹیلی ویژن ڈسکشن نہیں کروں گی. اس کے اوپر کمپلیٹ اگر یہ ریفرنس میں تحریک پہ آ جاؤں. لیٹ می کمپلیٹ. جہاں تک تحریک کی بات ہے، دیکھیں یہ میں نے کل بھی کہا تھا، کسی نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا تحریک چلانا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. ان کو لا گارنٹی کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے تحریکیں چلائی فار دی رائٹ ٹو فری اینڈ فیئر الیکشنز اگینسٹ کرپشن، اور یہ ان کا استحقاق ہے اور یہ بالکل کر سکتے ہیں. بٹ ہمارا اب اسی تحریک کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہمارا فنڈامنٹل بلیف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ صرف جب ان کے اوپر احتساب کا دائرہ تنگ ہوتا ہے، جب ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بنتے ہیں، جب ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، یہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. یہ پاکستان کی عوام کے ایشوز کو ریز کرنے کے لیے تحریک نہیں چلا رہے، اور ان کی اس تحریک سے پاکستان کی جمہوریت کو انڈرمائن کریں گے. یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم پارلیمنٹ میں بات کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ ریفرنسز ہیں تو یہ خفیہ کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی یہی سوال کیا ہمیں ادھر ادھر سے یہ معاملات جو ان کے خلاف ہیں، جو چیز تھی وہ معلوم ہونی چاہیے. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے اس کو. ہاں تو ٹھیک ہے، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. میں آپ کو صرف یہ نہیں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ رول 13 آف دا کمیشن آف انکوائری 2005 جو آرٹیکل 209 آف دا کانسٹیٹیوشن کے انڈر بنا ہے، جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پروسیجر کو ریگولیٹ کرتا ہے، آرٹیکل 209 کے تحت ریفرنس دائر کیا گیا ہے. بٹ اس کے انڈر ایک اور پروسیجر اور کمیشن آف انکوائری 2005 بنا ہے. وہ رولز ہیں، وہ رولز ریگولیٹ کرتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز کیسے ہوتی ہیں. ان کے اندر رول 13 یہ کہتا ہے اور چیز ہیں جی، پہلے ریفرنس فائل ہوا ہے، اس کی خبر پتہ چلنا چاہیے کہ ریفرنس فائل ہوا. میں آپ کو بتا دیں فاروق صاحب، سپریم کورٹ کے رجسٹرار جو ہیں وہ سیکرٹری ہے اس کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے. وہی بتا سکتے ہیں، کنفرم کر سکتے ہیں کہ ریسیو ہوا یا نہیں ہوا. جنرل صاحب یہ میں نے ریفرنس فائل کے ایک لمحہ میں نے ریفرنس فائل کیا، ایک جملہ میں نے ریفرنس فائل کیا، سیکرٹری صاحب کے پاس گیا، رسید تو انہوں نے مجھے نہیں دی تھی، لیکن میں نے کہا یہ تاریخ مجھے لکھ کے چٹ پہ انہوں نے دے دی. پھر وہ میں نے پریس میں دیا کہ میں نے یہ ریفرنس فائل کیا ہے. اس سے پہلے جو چیف جسٹس ثاقب نثار سے 2012 میں ان پہ ریفرنس فائل ہوا کرپشن کیسز پہ، انہوں نے لگنے ہی نہیں دیے. تو کم از کم یہ بات تو پتہ چل جانی چاہیے تھی نا کہ یہ ان ججز کے خلاف حکومت نے یہ ریفرنس فائل کیے ہیں، وہ کیا ہے. جی جنرل صاحب. جی میں تو صرف نیشنل سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزیں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس وقت پاکستان کا ہر ادارہ متنازع ہے. جوڈیشری، نیب، الیکشن کمیشن، افواج پاکستان اور بھی بہت سارے ادارے، ایون پولیٹیکل ادارے. پولیٹیکل سٹینڈ آف اتنا زیادہ ہے جو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. اتنی گہری کڑواہٹیں ہیں لوگوں کے دل میں جو کبھی دیکھنے میں نہیں آئی. آپ کے گھٹنے لگے ہوئے ہیں جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے. اندر سے ٹوٹ پھوٹ ہے. ادھر سے اس قسم کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں جو کہ چیلنج کر رہی ہیں ریٹ کو، اور وہاں سے مودی نے آج حلف اٹھا لیا ہے. میں استدعا کروں گا اپنے تمام بہن بھائیوں سے، اگر آپ کو اس پورے سیناریو کی سمجھ آتی ہے، آپ ہی لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے اداروں کو، آپ ہی لوگوں نے توقیر دینی ہے اداروں کو. میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ جب آپ دست و گریبان ہو آپس میں اور دشمن نیچے سے کمبل کھینچ کے لے جائے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو. خدا را اس بات کو سمجھیے. یہ کیسے ہو گیا کہ سپریم کورٹ متنازع ہوگی، ساری کورٹس متنازع ہوگی، نیب متنازع ہوگی، الیکشن کمیشن متنازع ہو گیا، فوج متنازع ہوگی، تمام پولیٹیکل پارٹیز متنازع ہوگی. اس ملک میں رہ کیا گیا؟ اب تو کسی کو صرف یہاں پر صرف آنے کی بالکل میں انڈورس کرتا ہوں، اس بات کو انڈورس کرتا ہوں. اور اسی وجہ سے
اپوزیشن نے بہت پہلے یہ آفر کر دی تھی کہ آئیے بیٹھیے معاملات پہ ہم مل کے سارے حکومت سمیت کوئی لایا عمل طے کریں. ان دی انٹرسٹ آف کنٹری اپوزیشن تو آفر کر چکی, پیپلز پارٹی نے بھی کی تھی. اور شہباز شریف صاحبہ جو ریفرنس کا معاملہ ہے, جو کل جو ریزگنیشن آیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ مجھے بتایا نہیں کیا سرکاری طور پر اس لیے میں ریزائن کر رہا ہوں. اچھا فریہ میں اندر سے اجازت جنرل صاحب کی بات کیونکہ انہوں نے کی ہے تو جنرل صاحب سے کی موجودگی میں ہی میں کر دوں کہ جس طرح سے نیب کے چیئرمین کا معاملہ سامنے آیا ہے, جس طرح وزیر اعظم کے دفتر سے جو ہے ایک جو ہے نوٹیفیکیشن نکلا ہٹانے کا, جس طرح سے ان کی ورکر صاحبہ نے طیبہ نول نے کام کیا, اس کے بعد اس وقت سارے ادارے جو ہیں وہ ڈر گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے دستوں گریباں والی کہ ڈیموکریسی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ پارلیمنٹ بن جائے اور وزیر اعظم آ جائے. ڈیموکریسی جو ہے ٹرو جب ہوگی جب سارے ادارے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں اور اپنے طریقے سے چلیں, آئین پاکستان کو فالو کریں. اور ایک بات اپنی بہن سے میں کہتی جاؤں کہ ہم چاہے سکے کے دو رخ ہیں چاہے کچھ ہیں, یہ عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر عوام نکل کے آ رہے ہیں تو آپ انہیں ماریں گے کل کی طرح, اس کا کوئی جواز ہے, کوئی شرم ہے, کوئی حیا ہے؟ کوئی جواز تھا؟ آپ بتائیے. کوئی جواز تھا؟ کوئی جواز تھا آپ کا؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پولیس کو اپنے پاورز کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے, پولیس کو پیسفل پروٹیسٹرز پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے, پولیس کو اس طرح لیکن یہ فیلئر ہے پورے سسٹم کا, پولیٹیکل پارٹیز کا, کہ ہم پولیس کے اندر ایڈیکویٹ ریفارمز نہیں لا سکے, کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس وقت کس قسم کی فورس کو استعمال کرنا ہے. اگر کوئی obstruction in the course of justice کر رہا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. کیونکہ میں نے صبح سے اسلام آباد بلاک تھا, صبح سے اسلام آباد بلاک تھا, صبح سے اسلام آباد ہم نے بہت تحریکیں چلائی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کے اندر بہت مار کھائی ہے. جس کو مجھے یاد ہے اندلیب عباسی نہیں پہلا ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ یا تو سپورٹ کرتی ہیں پیسفل پروٹیسٹ یا نہیں کرتی ہیں. نہیں شیلا بی بی نہیں, یا تو آپ پولیس پاور کا ابیوز کنڈیم کرتی ہیں یا آپ سپورٹ کرتی ہیں. ایک ادھر بیٹھے ہیں شیلا رضا, ایک میں آپ کے بعد جتنے مارے ہم نے کھائی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے تو کنڈیم کیا ہے. انہوں نے بھی بڑی کھائی ہے. ایک دھرنے کو اسٹرگل کہتی ہیں جو کہ آپ 126 سے سٹنگ کر کے دکھا دیں, ہم آپ کو مان جائیں گے. 126 دن کا دھرنا بیٹھ لگا کے مان جائیں گے. یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں, مجھے ریپ اپ کرنا ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی جاتے جاتے, شاہ صاحب وقت ختم ہو گیا, پھر لڑ لیں گے. آپ کے قائد گاڑی سے نہیں نکلے اور میں سی آئی اے سینٹر میں رہ چکی. کلاس میں آپ کے قائد کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے نہیں. مقابلے میں لے آئے تو شاید جی جائیں گے یہاں پہ. لیکن مجھے یہ ریپ اپ کرتے ہوئے یہ ضرور کہنا ہے کہ تحریک مختلف لوگوں نے یقیناً چلائی, لیکن ہینڈلنگ اگر ہم نے دیکھی ہے تو بیسٹ ہینڈلنگ پیپلز پارٹی کے زمانے میں دیکھی ہے طاہر القادری صاحب کے دھرنے کی. اس کے بعد بڑے دھرنے ہم نے دیکھے ہیں, نہ پی ایم ایل این سے صحیح ہینڈل ہوا, چاہے وہ پی ٹی آئی کا دھرنا تھا یا طاہر القادری صاحب کا ہی تھا, یا اس کے بعد دوبارہ جو ایک ریلیجس بنیادوں پہ نکلا, اور نہ پی ٹی آئی سے ویسے ہینڈل ہو سک رہا ہے. سو ہینڈلنگ کے لیے وی ول گیو فل مارکس ٹو پیپلز پارٹی ان لوگوں میں اگر مقابلہ کریں. یہ میرا اوپینین ہے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.